الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں نماز سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں اس آیت کے ذکر میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فلاح یافتہ مومنین کی صفات بیان فرمائی۔ سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ مومنین جو نماز پڑھتے ہیں وہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ مومن نماز نہیں پڑھتے۔ مومن ہو اور نماز نہ پڑھے یہ تو مسئلہ ہی ختم ہے۔ مومن ہے نماز ضرور پڑھے گا، البتہ یہ ہے کہ اس میں کسی میں خشوع کم ہے کسی میں زیادہ ہے۔ تو کامیاب فلاح کے معنی میں نے بتلائے تھے کہ جو دنیا میں بھی خوشحال ہو اور آخرت میں بھی خوشحال ہو اس کو فلاح کہتے ہیں۔ تو فلاح یافتہ مومن کی صفت یہ ہے کہ اس کی نماز بغیر خشوع کی نہیں ہوتی، خشوع کے ساتھ نماز ہوتی۔ اور خشوع کے معنی میں نے یہ بتلائے تھے کہ خشوع کے درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اس طریقے پر آپ نماز پڑھیں کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر اس طریقے پر نہیں یہ تصور کر سکتے تو کم از کم یہ تصور ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ تصور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے اندر تصور کیا جائے گا۔ یہ زمین آسمان، یہ چاند ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اپنے آپ نہیں ہو رہی ہیں، اس کو کرنے والی کوئی ذات ہے۔ یہ جو نظام کائنات چل رہا ہے شمسی اور قمری اعتبار سے، دونوں اعتبار سے جو نظام کائنات چل رہا ہے، دنیا کے اندر بہت سارے کام ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کام اپنے آپ تو نہیں ہو رہے، کوئی کر رہا ہے۔ تو وہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ تو وہ ذات جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے اسی کا نام ہے اللہ، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی۔ تو آدمی اس کا تصور کر لے، بغیر دیکھے بھی کسی چیز کا یقین آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یقین نہ آتا ہو۔ میری آواز باہر تلک اگر پہنچ رہی ہے تو باہر کے لوگوں کو انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن بہرحال انہیں یہ یقین ہے کہ یہ ممبر پر بیٹھ کر کے امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، اندر مسجد میں موجود ہیں۔ تو اس نظام کائنات کو دیکھ کر کے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ کوئی ہے اس نظام کا چلانے والا۔ یہ یقین کرنا آسان ہو جاتا ہے کوئی ہے اس نظام کا چلانے والا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت، وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے نماز کے اندر، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خشوع کا اعلیٰ ترین درجہ، یہ خشوع کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن اس اعلیٰ ترین درجے پر پہنچنے کے لیے کچھ سیڑھیاں ہیں۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ اپنے آپ حاصل نہیں ہوگا۔ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، اگر کوشش نہیں کی کہ خشوع والی نماز ہو جائے تو نہیں ہوگا یہ درجہ۔ اس کے لیے کچھ سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں پر چڑھنے کی محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک لفظ ہے خضوع، اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہری اعضاء کو نماز میں سنت کے مطابق کر دینا، یہ اس کی سب سے پہلی سیڑھی۔
خشوع حاصل کرنے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ آدمی کا مکمل دھیان نماز میں رہے، میرا قیام سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا رکوع سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا قومہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا سجدہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، جلسہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، قعدہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اور تھوڑی تھوڑی سی سنتیں اجمالی طور پر آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے بیان کی گئی تھی۔ تو سب سے پہلی سیڑھی تو یہ ہے کہ آدمی اپنی ظاہری نماز کو سنت کے مطابق بنا لے، اپنی ظاہری نماز کو سنت کے مطابق بنا لے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قیام ہے اس طرح ہمارا قیام ہو جائے، جس طرح آپ کا قعود ہے اس طرح ہمارا قعود ہو جائے، جس طرح آپ کا رکوع اس طرح ہمارا رکوع ہو جائے۔ تو ظاہری طور پر اس نماز کو سنت کے مطابق کرنا، تمام ارکان کو سنت کے مطابق ادا کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھی اور نیت باندھی، ہاتھ کہاں تک اٹھانے یہ بھی پتہ نہیں، کہاں باندھنے یہ بھی پتہ نہیں، کھڑا کیسے ہونا یہ بھی پتہ نہیں، بس وہ چل رہا ہے کام۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ میں کھڑا بھی سنت کے مطابق ہوں، ہاتھ بھی سنت کے مطابق ہو، نظر بھی سنت کے مطابق ہو، پیر بھی سنت کے مطابق ہو، میرا قیام سیدھا کھڑا ہونا وہ سنت کے مطابق ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آدمی غور و فکر سے کرے، تھوڑے دن کے اندر پھر اس کی عادت بن جائے گی۔ تو سب سے پہلی سیڑھی تو یہ ہے کہ اپنی ظاہری اعضاء کو سنت کے مطابق کرنا، اور یہ کوشش کرنا۔ تو جب آدمی یہ کوشش کرے گا تو بہت سارا دھیان اس کا نماز میں ہو جائے گا، بہت سارا دھیان اس کا نماز میں ہو جائے گا، ادھر ادھر دھیان بھٹکنے سے بچے گا وہ۔ دوسری کوشش یہ ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے اس پر دھیان دے، کیا پڑھ رہا ہے۔ ہم پوری نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، مشین کا سوئچ آن ہو گیا، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اور پوری 4 رکعت پڑھ لی، اور پھر بعد میں یاد نہیں رہتا کہ میں نے کون سی رکعت میں کون سی سورت پڑھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا تھوڑا سا زیادہ یاد ہے، جن کے 4 ہی یاد ہیں بھائی تو ان کو تو پکا پتا ہے پہلی میں یہ پڑھی دوسری میں یہ پڑھی، لیکن یاد ان کو بھی نہیں رہتا کہ میں نے کب کون سی سورت پڑھی۔ کیوں دھیان نہیں رہتا نماز میں؟ تو اپنے ظاہری اعضاء کو سنت کے مطابق کرنے کے بعد اب جو کچھ پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد ثنا پڑھے تو ثنا کے الفاظ پر غور ہو، ثنا کے الفاظ پر غور ہو۔ جب اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، الرحمن، یعنی الفاظ پر بھی غور ہو، الفاظ کے اوپر بھی غور ہو۔ یہ دوسری سیڑھی ہے۔ اور تیسری سیڑھی یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ معانی پر بھی غور ہو۔ الفاظ کے ساتھ اگر چند صورتیں نماز میں عام طور پر پڑھتے ہیں، عام طور پر جو حفاظ کرام بھی انہوں نے بھی عام طور پر چند صورتیں متعین کر رکھی ہیں وہی پڑھتے ہیں، اور کچھ تو حضرات ایسے ہیں جنہوں نے 4 ہی صورتیں یاد کر رکھی ہیں، تو جو 4 صورتیں یاد کی ان 4 صورتوں کا ترجمہ بھی یاد کیا جا سکتا ہے، ان 4 صورتوں کا ترجمہ بھی یاد کر سکتا ہے۔ الفاظ پر بھی غور ہو، اور جب اللہ اکبر کہے تو ذہن کے اندر یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ پھر جب آدمی کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی پر بھی توجہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو دونوں عالموں کا پالنہار ہے۔ یہ ترجمہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں آتا چلا جائے اور اس کا سارا ذہن الفاظ اور ترجمے پر لگا رہے۔ نمازی کا سارا ذہن الفاظ اور ترجمے پر لگا رہے۔ اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہوں، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، اللہ کی صفات بیان کر رہا ہوں، الرحمن الرحیم، وہ سب سے بڑا رحم والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین،
دماغ کے اندر یہ استحضار رہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو یعنی یہ بھی اس بات کو دماغ میں لانے سے یہ بھی مستحضر ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے اور وہاں بتلانا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو الفاظ پر بھی غور ہو، معانی پر بھی غور ہو۔ اب میں مالک یوم الدین کہہ رہا ہوں، اب میں کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب جب آدمی اس کو سمجھتے ہوئے اس بات کو کہے گا تو یہ بات دل پر اثر انداز ہوگی، یہ بات دل پر اثر انداز ہوگی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو تجھ ہی سے مدد کرتے ہیں، اور تیرے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں مددگار، تیرے علاوہ کوئی مددگار ہے بھی نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں راہ راست دکھا سکے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری نیا پار لگا سکے آپ کے علاوہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کامیابی والا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنا انعام نازل فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے ہیں اور جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا۔ تو جب یہ الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی پر آدمی غور کر کے پڑھے گا تو یہ معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی یکتائی کو یہ ہمارے دل کے اندر بٹھائے گی۔ تو یہ نماز جو ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہمارے دل کے اندر بیٹھے گی، اللہ کی مہربانیاں ہمارے دل کے اندر پیدا ہوں گی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا، تو یہ وہ والی نماز پیدا ہوگی۔ پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں دکان پر، وہاں وہی دھوکہ، فریب، جھوٹ، وہ سب کچھ۔ مسجد کے باہر نکلے، دروازے سے باہر گئے، بھول گئے کیا چیز ہے بندگی اور کیا چیز ہے اطاعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھا ہم نے نماز کو۔ تو نماز ہمارا ساری زندگی کچھ نہیں بگاڑ سکی، نماز ہمارا ساری زندگی کچھ نہیں بگاڑ، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ جھوٹ بولتے تھے، آج بھی جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے تھے، آج بھی غیبت کرتے ہیں، دھوکے دیتے تھے، آج بھی دھوکے دیتے ہیں، فریب اور مکاریاں کرتے تھے، آج بھی فریب اور مکاریاں، اور ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے ہو گئی۔ نماز اس طریقے پر ہم نے پڑھی کہ سوئچ آن کر دیا تکبیر تحریمہ کا، اب آٹومیٹک چل رہا ہے سارا کا سارا۔ یہ جب تک آٹومیٹک چلتا رہے گا، جب تک نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوگا۔ اور کامیاب مومنین کی صفت یہ ہے کہ نماز میں خشوع پیدا ہو، ان کے نماز میں خشوع پیدا ہو، ظاہری حرکات کو، ظاہری ارکان کو ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، اور باطنی طور پر بھی نماز کے الفاظ پر جو پڑھ رہے ہیں اس کے الفاظ پر غور کریں، اس کے معانی پر غور کریں، تو خیالات کا انتشار بھی ختم ہو جائے، خیالات منتشر نہیں ہوں گے۔ پھر اب کیا ہوتا ہے؟ تو نیت باندھ لی اور پورا گھوم رہا ہے، دکان پہ بھی، گھر پہ بھی، وہاں بھی جانا تھا، اس سے بھی ملنا تھا، نماز پڑھتے اس کو فون کرنا، اور سارا شیطان سب کچھ یاد دلا دیتا ہے، بس نماز ہوتے اس کو فون کروں گا، بہت ضروری کام تھا، اور مسجد سے نکلتے ہی بھول جاتا ہے، مسجد سے نکلتے ہی بھول جاتا ہے، پھر اگلی عصر میں یاد آتا ہے، پھر اگلی عصر میں یاد آتا ہے۔ وہ ایک بعض کو تو سوچنے پتہ نہیں لطیفہ ہے یا سچی ہے بھائی، بعد میں سنا میں نے کہ ایک صاحب نے عشاء کی نماز میں کھڑے ہو کر کے، جب امام صاحب نے سلام پھیرا، کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا کہ بھائی 3 رکعت ہوئی۔ مقتدی بھی سب کہہ رہے ہیں کہ 3 نہیں ہوئی، 4 ہوئی، امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں نہیں 3 ہی ہوئی جی، 4 تو نہیں ہو سکتے بالکل بھی۔ تو اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ 3 ہوئی اور باقی سب کہہ رہے ہیں 4 ہوئی، آخر تیرے پاس کیا دلیل ہے بھائی؟ یہ سارے کے سارے آدمی سب تھوڑے ہی دھوکے میں کہ میری 4 دکان ہے، 4 کا حساب لگ جاتا تھا عشاء میں، آج 3 کا ہی لگا۔ تو یہ والی جب تک نماز پڑھیں گے تو خشوع پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکے گی، پھر ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں گے، مسجد میں آتے رہیں گے۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ تھوڑا سب سے پہلے تو
جو سب سے پہلی سیڑھی اس پر چڑھے، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے، انشاءاللہ پھر خیالات سے آدمی بالکل پاک ہو جائے گا، پھر شیطان کا اس پر تسلط نہیں ہو سکے گا نماز میں، پھر شیطان اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے گا نماز میں، پھر اس کی نماز فلاح یافتہ مومن کی نماز ہوگی۔ بھئی ہم بہت کوشش کرتے ہیں نماز میں ذہن نہ بھٹکے، اور پھر بھی بھٹک جاتا ہے، تو دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی یہ بات کہ اگر ہم ساری کوشش کر رہے ہیں، ساری جد و جہد اپنی کر رہے ہیں، اور پھر غیر اختیاری طور پر خیال بھٹک جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس پر مواخذہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر خیال بھٹک گیا، جیسے ہی خیال آیا کہ میں نماز میں ہوں، فوراً آ جائے نماز کی طرف، پھر بھٹک جائے، پھر آ جائے، 100 بار بھٹکے 100 بار نماز کی طرف آ جائے، آہستہ آہستہ بھٹکنا بند ہو جائے گا انشاءاللہ، آہستہ آہستہ بھٹکنا بند ہو جائے گا۔ اور اگر ساری کوشش اور جد و جہد کے بعد اگر پھر بھٹک رہے ہیں تو نماز کی طرف آئیں اور یہ تصور کر لیں کہ میری نماز میں الحمدللہ خشوع پیدا ہو رہا ہے، یہ شیطان سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ پوری کوشش کر رہا ہے اور میں پوری کوشش کروں گا اسے مات دینے کی، میں پوری کوشش کروں گا اس کو مات دینے کی۔ لہذا ایک تو یہ کہ خیال ایسا لایا جس میں مزہ آنے لگا، کسی کو محبوب کا خیال آ گیا، کسی کو کہیں سے کوئی بڑا فائدہ ہونے والا تھا اس کا خیال آ گیا، تو اب یہ ایک ایسا تصور ہے کہ اس میں ڈوبنے کے بعد باہر نکلنا ذرا اچھا سا نہیں لگ رہا ہے۔ پھر وہ سارے تانے بانے شروع ہوئے، نماز کا بھی خیال آ رہا ہے لیکن یہ تانے بانے بہت اچھے لگ رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ گویا کہ نماز سے باہر نکلنا ہے، اپنے آپ خیالات کو منتشر، چاہے جتنا اچھا خیال آ رہا ہو، چاہے کبھی کبھی برے خیال بھی آتے ہیں، نماز کے اندر بہت برے خیال بھی آ جاتے ہیں، تو چاہے اچھا خیال آ رہا ہو چاہے برا خیال آ رہا ہو، جیسے ہی یہ تنبیہ ہو جائے کہ تو نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، فوراً پھر نماز کی طرف آ جاؤ، میں کب چلا گیا۔ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، پھر وہی الفاظ اور معانی کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر وہی الفاظ اور معانی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ ایک دن میں کام نہیں ہوگا، اگر ہم سمجھیں کہ آج اثر سے ہی خشوع پیدا کر لیں گے تو یہ کام ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ کام آہستہ آہستہ مشق سے ہوگا۔ پھسلیں گے، روزہ ہم سنت کے مطابق کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، نگاہیں اپنے آپ ادھر ادھر منتقل ہوں گی، نگاہیں اپنے آپ ادھر ادھر اٹھیں گی، ہاتھ اپنے آپ دوسری طرف جائیں گے، قیام جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپنے آپ ختم ہوگا، بھول جائے گا، آدمی کے ذہن سے نکلے گا۔ لیکن ہمیں بار بار کوشش کرنی ہے نماز کو ظاہری طور پر بھی سنت کے مطابق کرنے کی اور باطنی طور پر بھی سنت کے مطابق کرنے کی، تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہوگی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ مومنین فلاح یافتہ ہیں۔ اور فلاح یافتہ کا جب ترجمہ ہم سوچیں کہ فلاح یافتہ کا ترجمہ کیا ہے تو مزہ آ جائے گا نماز پڑھنے میں۔ تو نماز پڑھنے میں یہ جو کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کو نماز سے زیادہ کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، تو انہوں نے سمجھا اس کی حقیقت کو پہنچے وہ، لہذا انہیں نماز میں، ہمیں بھی نماز میں مزہ آنے لگے گا۔ ابھی تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو فلاح یافتہ مومن کی صفت سمجھ کر کے پڑھیں گے اور اسی کے وہی طریقہ اپنانے کی اور وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز نماز میں مزہ آنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی